تفسیر نور العرفان سے 105 مدنی پھول قسط نمبر 5 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر نور العرفان سے 105 مدنی پھول قسط نمبر 5 دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 105 مدنی پھول قسط 5 پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی تلاوت کا شوق عطا فرما اور اس کو ماں باپ سمیت اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکۃ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، یعنی جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ پاک نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ پاک کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورۃ الشعراء سے حاصل ہونے والی 14 خوبصورت باتیں۔ 1 نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا قیامت ہمارے گناہوں پر صدمہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس جگہ پیغمبر کی قبر ہو وہاں عذاب الہی نہیں آ سکتا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کی قبریں تھیں، اسی لیے فرعون پر وہاں رہ کر عذاب نہ آیا بلکہ باہر نکال کر دوسری قوموں پر ان کی بستیوں میں ہی عذاب آ گیا۔ مصر محفوظ رہا ان بزرگوں کی برکت سے۔ نمبر 3، اہل مصر میں صرف 3 حضرات ایمان لائے، حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا فرعون کی زوجہ، حضرت خربیل رحمت اللہ علیہ آل فرعون کا مومن، اور بی بی مریم بنت ناموشہ رحمت اللہ علیہا، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کا پتہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ نمبر 4، جو سلامت دل لے کر رب کے حضور حاضر ہوا اس کا مال بھی کام آئے گا اور اولاد بھی۔ سلامتی دل سے مراد دل کا بدعقیدگیوں سے پاک ہونا۔ 5، ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بہت ہی تھوڑے آپ پر ایمان لائے، اکثر بے ایمان رہے۔ 6، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ لینا حرام فرمایا، یعنی ان کے امیروں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے مگر ان کے غریبوں پر لینا حرام، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ زکوٰۃ اولاد کی پرورش کے لیے بنائی گئی ہے۔ 7، مومن کو کمین یعنی کمینہ کہنا، رذیل سمجھنا کفار کا کام ہے، کوئی مومن کمین نہیں، سب شریف ہیں۔ 8،
انبیاء کرام علیہ السلام قوم کو پہلے اپنی پہچان کراتے تھے، پھر اللہ تعالی اور تمام دینی امور کی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی تبلیغ میں یہی پوچھا، بتاؤ میں کیسا ہوں، کیونکہ نبی کی پہچان پر ایمان موقوف ہے۔ 9 بروں سے بیزاری سنت انبیاء ہے۔ 10 نبی کا تقرر رب کے انتخاب سے ہوتا ہے، اسی لیے ان کی اجرت مخلوق کے ذمے نہیں۔ خلیفہ کا تقرر قوم کے انتخاب سے ہے، اسی لیے قوم کے ذمے ان کی مالی خدمت ہے۔ خلفائے راشدین علیہ رضوان نے خلافت پر اجرت لی سوائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔ 11 علماء کا درجہ بہت بلند ہے کہ رب نے انہیں قرآن کی حقانیت کی گواہی کے لیے چنا۔ 12 5 صوبوں کے مجموعے کا نام عرب ہے، باقی تمام روئے زمین عجم ہے، حجاز، عراق، نجد، بحرین، یمن۔ 13 مبلغ کو چاہیے کہ پہلے اپنے عزیزوں کو تبلیغ کرے، پھر دیگر لوگوں کو، ورنہ تبلیغ اثر نہ کرے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خاص اپنے عزیزوں کو تبلیغ فرمائی، پھر عام لوگوں کو۔ ترتیب تبلیغ یہی اعلیٰ ہے۔ 14 ہمیشہ رب کی نظر یعنی رحمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، جو حبیب کے قدموں سے لپٹ جائے وہ بھی منظور نظر الہی ہو جائے۔ سورۃ النمل سے حاصل ہونے والی 13 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 اللہ کے نیک بندے مبارک یعنی برکت والے ہوتے ہیں، اچھے مقام کے رہنے والے مومن بھی مبارک ہیں، ہم سے مدینہ منورہ کے مسلمان مبارک ہیں۔ 2 چونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ 3 حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد پیغمبر کی صحبت کی برکت سے عقائد و اعمال سے خبردار تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایمان پر نہ مانے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی کم مانتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحبت یافتہ جانور بھی مومن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ انسان بھی مومن نہ ہو، معاذ اللہ۔ 4 حاکم کا فیصلہ تحقیقات پر ہوتا ہے، نہ کہ اپنے کشف اور علم لدنی پر۔ رب کریم بھی قیامت میں گواہی وغیرہ کے ذریعے تحقیقات فرما کر فیصلہ کرے گا۔ 5 بسم اللہ سے کام شروع کرنے کا نتیجہ کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی برکت سے بلقیس جیسی بیوی عطا ہوئی۔ 6 اللہ والوں کے دل میں دنیاوی مال و متاع کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، نہ وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ اس فانی چیز کے آنے پر کیا خوشی اور جانے پر کیا غم۔ اللہ پاک دائمی خوشی نصیب فرمائے، آمین۔ 7 اللہ کے مقبول بندے نعمتوں کو بھی آزمائش ہی سمجھتے ہیں، کبھی فخر نہیں کرتے۔ 8 جس سے نکاح کرنا ہو اس کی عقل، سمجھ اور دانائی کی تحقیق کرنا بہتر ہے۔ 9 بلقیس مسلمان ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اس کے شکم سے داؤد بن سلیمان پیدا ہوئے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی شریف میں وفات پا گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 برس کی عمر میں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے اور 53 برس کی عمر شریف میں وفات پائی۔ 40 سال سلطنت کی۔ آپ کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 575 برس بعد ہوئی، اور آپ کی وفات کے 1 ماہ بعد بلقیس رحمت اللہ علیہا نے وفات پائی۔ 10 رب کریم بے قرار کی دعا بہت قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے بے قراری بھی ایک شرط ہے۔
اسی لیے حکم ہے کہ بے قراروں سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ مسافروں، بیماروں، مظلوموں، مقروضوں کی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ 11 جو قیامت یا موت کی تیاری نہ کرے وہ قیامت سے اندھا ہے۔ 12 رات کو آرام کرنا بھی عبادت ہے اگر نیت خیر سے ہو۔ 13 ہر حقدار کا حق ادا کرنا چاہیے۔ عبادت و ریاضت روح کا حق ہے، آرام نفس کا حق ہے، دونوں حق ادا کرنے کا حکم ہے، مگر جیسے دن میں کچھ آرام کیا جاتا ہے ایسے ہی رات میں کچھ عبادت کرنی چاہیے۔ سورۃ القصص سے حاصل ہونے والی 26 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 فرعون نے بنی اسرائیل کے 90,000 بچے بے قصور ذبح کر دیے۔ 12 فرعون کی بیوی کا نام شریف حضرت آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید ہے۔ یہ ریان بن ولید وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھا۔ 5 پیغمبر کے معجزے کبھی بچپن شریف میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی ماں کے سوا کسی دائی کا دودھ نہ پینا آپ کا معجزہ ہوا، اسے ارحاس کہا جاتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام فرمانا۔ 4 نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک کی طرف سے علم کامل ملتا ہے اور عالم کے عمل میں برکت ہوتی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کیا کریں۔ 5 اللہ پاک پیغمبروں کو روحانی طاقت کے ساتھ جسمانی طاقت بھی کامل عطا فرماتا ہے، ان کی قوت فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ 6 خطرناک جگہ سے نکل جانا اور جان بچانے کی تدبیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ 7 اگر عورت ضرورتاً باہر جائے تو مردوں سے علیحدہ رہے، بھیڑ میں داخل نہ ہو۔ 8 اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ 9 طاقت لسانی یعنی اسپیکنگ پاور اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر تقوی کے ساتھ ہو، بغیر تقوی عذاب ہے۔ 10 نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات۔ 13 نبی کی نگاہ گزشتہ، آئندہ، موجودہ، معدوم سب کو دیکھ لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان لوگوں کو دوزخ میں عذاب پاتے دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوں گے اور بعد قیامت عذاب پائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے تھے کہ یہ آپ کی امت کے سود خوار یعنی سود کھانے والے ہیں۔ 14 دنیا میں کسی کا برا چرچا اللہ کی لعنت ہے اور اچھا چرچا اللہ کی رحمت ہے، جیسا کہ انبیاء، اولیاء، صالحین کا ہو رہا ہے، اور شیطان کی بری شہرت اس کے لیے لعنت ہے۔ حتیٰ کہ کفار بھی شیطان کی بدنامی سے واقف ہیں، کیونکہ اگر انہیں کوئی شیطان کہہ دے تو اسے گالی سمجھتے ہیں۔ 15 گزشتہ انبیاء کے دین ان کے کچھ عرصے کے بعد مٹ جاتے تھے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان ہے کہ اتنی دراز مدت گزرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قائم ہے، قرآن ویسے ہی موجود ہے۔ 16 حجاز عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی نبی سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نہ آیا۔ جس آسمان پر سورج ہوتا ہے وہاں کوئی تارا نہیں ہوتا۔ 17 مکہ معظمہ میں پیداوار کچھ نہیں مگر ہر طرف سے رزق کھینچ کر یہاں پہنچتا ہے۔ جب کعبے کے دامن میں رہنے کی برکت سے انہیں امن اور رزق مل رہا ہے تو اگر یہ کعبے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر امن اور روزی پائیں گے۔ کعبہ حرم اجسام ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم ایمان ہیں جہاں ذات و صفات کے پھیلاتے ہیں۔ 18 بارگاہ الہی میں سب ہی پیش ہوں گے مگر مومن خود خوشی سے حاضر ہوں گے اور کفار جبرن حاضر کیے جائیں گے، جیسے پھانسی کے مجرم حاکم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ 19 ایمانی تعلقات قیامت میں بھی قائم رہیں گے، نفسانی تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ 20 مومن کو اپنے دین قبر میں، حشر میں، ہر جگہ یاد رہے گا۔ وہ اپنے رب کو، اپنے نبی کو، بلکہ اپنے شیخ اور استاد کو بھی پہچانے گا۔ 21 نبوت نیابت الہیہ سے ہے جس کا انتخاب صرف رب فرماتا ہے، اور خلافت نیابت رسول ہے، اس کا انتخاب رسول فرمائے یا رسول کی امت کثرت رائے سے۔ اگر خلیفہ بھی رب کے انتخاب سے ہوا کرے تو نبی اور خلیفہ میں فرق نہ رہے گا۔ 22 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز پر طعن کفر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام، ہر وصف رب کریم کے انتخاب سے ہے۔ اب اس پر اعتراض رب کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ 23 قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، تورات کا بڑا عالم تھا، بہت حسین، متواضع، خوش خلق تھا، مال ملنے پر منافق ہو گیا۔ 24 جرم کر کے خوش ہونا حرام ہے، عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے۔ اسی طرح ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے خوشی سے ناچنا۔ جائز طور سے خوشی منانا اچھا ہے، جیسے خوشی میں صدقہ کرنا وغیرہ۔ 25 دنیا داروں کی دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھنا اور ان کی دنیا کی تمنا کرنا غافلوں کا کام ہے۔ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھے، دین میں اپنے سے اوپر پر نظر کرے۔ 26 ایک بھلائی کا بدلہ کم از کم 10 گنا، زیادہ کی انتہا نہیں، پھر وہ دائمی ہے جس کو فنا نہیں، اور دیدار الہی اور لقائے جمال مصطفیٰ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس کے علاوہ ہے۔ سورۃ العنکبوت سے حاصل ہونے والی 25 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 مومن بفضلہ تعالی دنیا ہی میں رجوع الی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ 2 مسلمانوں کا بقدر قوت ایمانی کے امتحان لینا قانون الہی ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب کی آزمائشیں ہیں جن سے مخلص و منافق ممتاز یعنی واضح ہو جاتے ہیں۔ مومن راضی برضا رہتا ہے۔ 3 آزمائشوں کا مقصد یہ ہے کہ کل قیامت میں کسی کی سزا یا جزا پر دوسروں کو اعتراض نہ ہو۔ مثلا امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب اہل جنت کی سرداری دی جائے تو دوسرا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سرداری کیوں نہ ملی۔ کربلا کے امتحان نے ان کا جنتی نوجوانوں کی سرداری کا استحقاق ظاہر کر دیا۔ 4 جسے امید ہو کہ میں حق تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور وہ میرے گناہ بخش دے گا تو اس کی یہ امید حق ہے۔ واقعی وہ غفور الرحیم یعنی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ 5 نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی تھے۔ آپ کا نام شریف، عبد الغفار یا یشکر یا شاکر ہے۔ خوف الہی میں زیادہ رونے کی وجہ سے نوح آپ کا لقب ہوا۔ آپ کی ولادت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 1620 برس کے بعد سواد عراق میں ہوئی۔ 950 سال تبلیغ فرمائی، مگر 72 آدمی باہر کے اور 8 آدمی گھر کے آپ پر ایمان لائے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد کئی 100 سال حیات رہے۔
آپ آدم ثانی ہیں۔ آپ کے وقت میں بہن بھائی کا نکاح حرام ہوا۔ آپ کی قبر شریف مقام کرک علاقہ شام میں ہے۔ آپ اس وقت کے تمام زمین والے انسانوں کے نبی تھے۔ 6. نوح علیہ السلام کی کشتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ شریف تک جودی پہاڑ پر رہی، حالانکہ آپ میں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3974 سال کا فاصلہ ہے۔ 7. اسلام میں کسی جاندار کو زندہ جلانا منع ہے۔ 8. مومن کو جو اللہ سے محبت ہے وہ موت کے بعد اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ مومنین کی دوستیاں موت سے ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہیں اور آخرت میں کام آتی ہیں۔ 9. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے تھے، ہاران کے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ 10. ہجرت سنت انبیاء ہے۔ 11. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل اور مدین و مدائن بھی ہیں۔ 12. قیامت تک قطب الاقطاب سید ہوگا۔ یہ درجہ رب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ خاص کر دیا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ 13. لیواتت سوڈومائز قوم لوط سے پہلے کسی نے نہ کیے اور کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا۔ لوطی آدمی جانوروں سے بدتر ہے۔ لوطی آدمی آخر کار عورت کے قابل نہیں رہتا۔ 14. اخلاق درست کرنے کے کافر بھی مکلف یعنی پابند ہیں کہ اس پر ان کو حاکم اسلام سزا دے سکتا ہے۔ 15. فرشتوں کا علم نبی کے علم سے زیادہ نہیں ہوتا۔ 16. شیطان خود برے کاموں کو اچھا نہیں جانتا مگر لوگوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ وہ خود مشرک نہیں، لوگوں کو مشرک بناتا ہے۔ 17. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل کتاب تم پر توریت وغیرہ کا کوئی مضمون بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ یوں کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے۔ 18. قرآن کے کاغذ کو گندا آدمی نہیں چھو سکتا تو قرآن والے سینے کو گندا شیطان انشاءاللہ نہ چھوئے گا۔ 19. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو بغیر اختیار ہر وقت آپ سے صادر ہوتے ہیں، جیسے جسم پاک کا سایہ نہ ہونا یا پسینے مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو۔ بعض وہ جن کے ظاہر کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار نہ دیا گیا، جیسے قرآنی آیات۔ بعض وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے صادر ہوئے، جیسے کنکر پتھروں سے کلمہ پڑھانا، چاند پھاڑنا، سورج لوٹانا۔ 20. صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ غافل کی موت اچانک ہے، اگرچہ بہت بیماری کے بعد ہو، کیونکہ وہ وہاں یعنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ عقل مند مومن کی موت اچانک نہیں، اگرچہ سوتے میں ہارٹ فیل ہو جائے، کیونکہ وہ ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ 21. مومن گناہگار اگرچہ دوزخ میں جائے مگر اسے عذاب گھیرے گا نہیں، اس کی پیشانی، دل، سجدے کے اعضاء محفوظ رہیں گے، کیونکہ عذاب کا گھیرنا کافر کا عذاب ہے۔ 22. علماء فرماتے ہیں کہ صرف 3 حیوان رزق جمع کرتے ہیں، چونٹی، چوہا، انسان۔ یہ کھاتے کم ہیں، فکر زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی جانور روزی جمع نہیں کرتا، حالانکہ بعض جانور روزانہ بہت کھاتے ہیں، جیسے ہاتھی، گینڈا وغیرہ۔ 23. کافر کی امیری قہر ہے، مومن کی فقیری رحمت ہے۔ 24.
لوگ 3 قسم کے ہیں. نمبر 1 مصیبت میں رب کی یاد کرنے والے. 2 بعض عیش میں. اور 3 بعض ہر حال میں. تیسری قسم کے لوگ عاقل یعنی عقل مند ہیں. پہلے دونوں غافل. کفار پہلی قسم کے غافل تھے کہ مصیبت میں رب کی یاد کرتے تھے، آرام میں کفر. 25 وہ مومن خوش نصیب ہے جسے مدینہ طیبہ میں قبر نصیب ہو جائے. سورۃ الروم سے حاصل ہونے والی 18 خوبصورت باتیں. نمبر 1 اگر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا تو ہم زندہ ہیں، ورنہ مردوں سے بدتر. 2 مردودوں کی اجڑی بستیوں کو جا کر دیکھنا تاکہ خوف الہی پیدا ہو، اور محبوبوں کے آباد مقاموں کو جا کر دیکھنا تاکہ اس سے امید پیدا ہو. جائز ہے، اس کے لیے سفر مباح ہے. نمبر 3 کافر کا کھانا پینا چلنا پھرنا ظلم ہے کہ رب کی بغاوت کر کے اس کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے. مومن کے یہ کام عبادت ہے کہ وہ رب تعالی کا مطیع ہے. 4 صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں جو سنت کا تارک یعنی چھوڑنے والا ہوگا وہ ایک دن فرض کا تارک بھی ہو جائے گا، اور جو فرض چھوڑنے کا عادی ہوگا وہ آخر کار عقیدے بھی چھوڑ بیٹھے گا. چور پہلی دیوار توڑتا ہے، وہاں کامیاب ہو کر دوسری دیواروں میں نقب لگاتا ہے. لہذا دین کی پہلی دیوار سنت ہے، اس کی حفاظت کرو ورنہ باقی چیزوں کی خیر نہیں. 5 قیامت میں کیسی ہی شدت ہو مگر مومن کی آس نہ ٹوٹے گی، اسے نبی کی شفاعت رب کی رحمت سے امید ہوگی. 6 اللہ پاک جاندار سے بے جان نطفہ یا انڈا پیدا فرماتا ہے، اور مومن سے کافر، متقی سے فاسق، عاقل سے غافل کو پیدا کرتا ہے. اور نطفہ یا انڈے سے جاندار حیوان، کافر سے مومن، غافل سے عاقل، فاسق سے متقی بندے پیدا فرماتا ہے. کیسی شان والا ہے. 7 انسان کا نکاح جانور اور جن وغیرہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ بیوی اپنی جنس کی چاہیے. حور اگرچہ انسان یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں، مگر جنت دوسری دنیا ہے، وہاں کے احکام جدا گانا ہیں. اسی لیے آدم علیہ السلام کی بیوی اس وقت یعنی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنت میں صرف حوا تھی. 8 مرد روزی کمانے کے لیے ہے، عورت مرد کو آرام دینے کے لیے. 9 قدرتی طور پر خاوند و بیوی میں آپس میں محبت ہوتی ہے، اگرچہ پہلے اجنبی ہوں، بلکہ نکاح سے 2 خاندان اور کبھی 2 ملک مل جاتے ہیں، اسی لیے اسے نکاح یعنی ملانے والی چیز کہتے ہیں. مرد کو بیوی کے عزیزوں سے اور عورت کو خاوند کے عزیزوں سے محبت ہونا اللہ کی رحمت ہے، نا اتفاقیاں اللہ کا عذاب. 10 مخلوق کی ابتدا آہستگی سے 6 دن میں، مگر ایادہ یعنی دوبارہ پیدا کرنا اچانک ہوگا. 11 ہر بچہ اس توحید اور دین پر پیدا ہوتا ہے جس کا اس نے میثاق کے دن عہد کیا تھا. 12 بہت دفعہ مصیبت کے وقت کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رب تعالی سے دعا کراتے تھے. فرعون بھی مصیبتوں میں موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتا تھا. 13 جس ہبہ یعنی تحفے میں محض رب کی رضا مقصود ہو وہ صدقہ ہے، اور جس میں بندے کی رضا مقصود ہو اور رب کی رضا کے لیے بندے کو راضی کرنا ہو وہ ہدیہ یا نذرانہ ہے. 14 خیرات وہ ہے جو فقیر کو فقیری کی بنا پر محض رب کو راضی کرنے کے لیے دی جائے. فقیر کو ہدیہ دینا صدقہ ہے، جیسے کہ امیر کو صدقہ دینا ہبہ یعنی تحفہ ہے.
صدقہ جاریہ امیر و غریب سب استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ واجبہ صرف فقیر کھائیں، صدقہ نفل فقیر ہی کے لیے موضوع مناسب ہے۔ 15 کفر اور گناہوں کی وجہ سے قحط سالی، بیماری، وبائی امراض، سیلاب، آگ لگنا، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، اور بارش نہ ہونے سے دریائی جانور اندھے ہو جاتے ہیں، سیپ میں موتی نہیں بنتے۔ غرض یہ کہ گناہوں سے خشکی اور دریائی مخلوق کو مصیبت آ جاتی ہے۔ آج کل جنگلوں میں خشکی اور سمندر سب جگہ ہی آفت ہوتی ہے۔ 16 انسان کی بدعملی سے کبھی جانوروں پر بھی مصیبت آ جاتی ہے، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں، جیسے کبھی جانوروں کی وجہ سے ہم پر بارش ہو جاتی ہے۔ کثرت زنا سے قتل و غارت ہوتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے بارش رکتی ہے، کم تولنے سے حاکم ظالم مقرر ہوتے ہیں، سود خوری سے زلزلے وغیرہ آتے ہیں۔ 17 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا، پارہ 21 سورہ روم آیت 47۔ مومنوں کی مدد ہونے کی چند صورتیں ہیں: جہاد میں ان کو کفار پر غلبہ ملنا، مناظرے میں انہیں فتح نصیب ہونا، جب مومن مصیبت میں گرفتار ہوں تو رب کا انہیں اپنے پاس بلا لینا، دشمنوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑنا۔ لہذا امام حسین رضی اللہ عنہ منصور و مظفر یعنی مدد دیے گئے کامیاب ہیں، یزید پلید خائب و خاسر یعنی ناکام و نامراد تھا۔ 18 انسان بڑھاپے میں جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور عقلی طور پر بھی کہ تمام اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اچھا خاصا دنیاوی پڑھا لکھا آدمی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کسی اور کے قبضے میں ہیں۔ سورۃ اللقمان سے حاصل ہونے والی 9 خوبصورت باتیں۔ 1 تلاوت قرآن کا سننا فرض کفایہ ہے۔ جہاں لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں، کاروبار میں مشغول ہوں، وہاں بلند آواز سے تلاوت نہ کرنی چاہیے۔ 2 تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، آپ کی عمر 1000 سال ہوئی اور داؤد علیہ السلام کی صحبت پائی۔ 3 حضرت لقمان کے بیٹے کا نام انعم یا اشکم ہے۔ 4 حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے شکر کے لیے 5 گانا نماز پڑھو، ماں باپ کے شکریہ کے لیے نمازوں میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ 5 اچھوں کسی شکل بنانا، ان کسی چال ڈھال اختیار کرنا اچھا ہے، اور بروں کی شکل اختیار کرنا، ان کے طریقے برتنا برا ہے۔ اس سے موجودہ مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ اپنی چال ڈھال متکبر عیسائیوں کی سی بناتے ہیں۔ متکبرین کی نقل بھی بری ہے، متواضعین کی نقل اچھی ہے۔ آج کل بالوں میں مانگ نکال کر ننگے سر ہاتھ یا پیر گھماتے ہوئے چلنا خاص کر متکبرین کی چال ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ بلا وجہ تیز چلنا بھی اس میں داخل ہے کہ تکبر ہے۔ 6 اندرونی عظمت پر اکڑنا فخر ہے، جیسے علم، حسن، خوش آوازی، نسب، واز وغیرہ، اور بیرونی عظمت پر اکڑنا اختیال یعنی تکبر و غرور ہے، جیسے مال، جائیداد، لشکر، نوکر چاکر وغیرہ، یعنی نہ ذاتی کمال پر فخر کر نہ بیرونی فضائل پر اترا، کیونکہ یہ چیزیں تیری اپنی نہیں رب کی ہیں، جب چاہے لے لے۔ 7 مرغ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے، اس وقت دعا مانگنے کا حکم ہے۔ 8 صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ پستی یعنی گھاٹے
وہ خسارے میں پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی مضبوط رسی ہے، جس نے آپ کا دامن تھام لیا وہ بلندی پا گیا، اور جو آپ سے علیحدہ رہا پستی میں رہا۔ جیسے کنویں میں گرے ہوئے ڈول یا آدمی کو رسی کے ذریعے نکالتے ہیں۔ 9، دنیا کی زندگی کو باقی سمجھ کر رب سے غافل ہو جانا بڑی ہی غفلت ہے۔ یہ تو پانی کے بلبلے کی طرح خالی غلاف ہے جس کی کچھ حقیقت نہیں۔ نور العرفان کے مدنی پھولوں پر کام کا انداز۔ تفسیر نور العرفان سے مدنی پھولوں کے رسائل تیار کرنے کے لیے نعیمی کتب خانے کا مطبوعہ نسخہ نمبر N163 پر کام کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور لقب شریف کے ساتھ درود پاک، انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ سلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے ذکر کے وقت ترضی و ترحیم یعنی رضی اللہ عنہم اور رحمت اللہ علیہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہر مدنی پھول کے بعد حوالہ دیا گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی بریکٹ میں پیش کیے گئے ہیں، اور بعض مقامات پر مشکل الفاظ کے تلفظ اور اعراب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ضرورتاً انگریزی الفاظ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پرانی اردو کے بعض الفاظ یا جملوں کو مروجہ یعنی آج کل بولی جانے والی اردو کے اعتبار سے کچھ آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند مقامات پر مشکل مدنی پھولوں کو خلاصتاً بیان کیا گیا ہے۔ کچھ مقامات پر اقوال کی ہیڈنگز دی گئی ہیں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے اقوال کی اہمیت مزید بڑھے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کئی مقامات پر تفسیری نکات بیان کرتے ہوئے ضمناً احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ پڑھنے والوں کے ذوق کے لیے ان احادیث مبارکہ کی تخریج بھی کی گئی ہے۔ چند مواقع پر موضوع کی مناسبت سے پڑھنے والوں کو نیکیوں کی ترغیب دلانے وغیرہ کے افادات شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی طرف سے شامل کیے گئے ہیں۔ صرف ایسے نکات مدنی پھولوں کو باقی رکھا گیا ہے جو جداگانہ طور پر ایک قول ہیں۔ ایسے اقوال جن کو سمجھنے کے لیے آیت مبارکہ کی ضرورت ہو، انہیں رسالے میں شامل نہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔